موتا کی لڑائی جمادی الاول 8 ہجری۔ اسلام کو اب تک ملک عرب کے اندر کے یہود اور مشرکوں کے قبیلوں سے سامنا تھا۔ اب آگے رومی عیسائیوں کی طاقتور سلطنت کی دیواریں حائل تھیں اور رومی عیسائیوں کی ماتحتی میں ایک عرب خاندان بصرہ پر حکومت کر رہا تھا۔ اس خاندان کے رئیس نے اس مسلمان قاصد کو، جو ان کے پاس اسلام کی دعوت کا خط لے کر گیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید کا بدلہ لینے کے لیے 3000 فوج مدینہ سے روانہ کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں خاص طور پر بھیجے گئے تھے۔ فوج کی سرداری زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ شہید ہوں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے افسر ہوں۔ حوران کے بادشاہ کو خبر ہو چکی تھی۔ اس نے 1 لاکھ کے قریب فوج تیار کی۔ خود روم کے کیسر نے بے شمار نوجوانوں کے ساتھ موآب میں آ کر خیمہ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو صلح کا موقع دینا اور اسلام کا پیغام بھیجنا۔ اسلام کی فوج جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ 3000 مسلمانوں کو لاکھوں کے لشکر کا سامنا ہے، مگر مسلمان تو اللہ کی راہ میں اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے ہوئے پھرتے تھے۔ وہ شہادت کے شوق میں ڈرے نہیں۔ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تعداد کی کمی بیشی اور طاقت کے بھروسے پر نہیں لڑتے، ہم تو مذہب کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ اس پر 3000 کے چھوٹے گروہ نے 1 لاکھ فوج پر حملہ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچیاں کھا کر شہید ہوئے۔ ان کی جگہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس طرح بہادری سے لڑے کہ ایک ہاتھ کٹ گیا تو دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑ لیا اور دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو سینے سے چمٹا لیا۔ آخر تلواروں اور برچھیوں کے 90 زخم کھانے کے بعد گرے اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت خالد خود سے آگے بڑھے اور مسلمانوں کی کمان اپنے ہاتھ میں لی اور اس بہادری سے لڑے کہ دشمن کو اگرچہ شکست نہ دے سکے مگر مسلمانوں کو ان کی زد سے نکال لائے۔ اس جنگ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پہلی جنگ تھی جو حدیبیہ سے اتنا باہر جا کر لڑی گئی تھی۔ اس سے عرب کے علاوہ کے علاقوں کے لوگوں کو مسلمانوں کا تعارف ہوا اور شام و اردن کے لوگوں کو مسلمانوں کی زبردست طاقت کا تعارف ہوا۔ یہ لڑائی شام کی حدود میں لڑی گئی۔ اس لڑائی میں کل 12 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف بن سیف اللہ فرمایا۔ اسی روز سے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ پکارا جانے